اگلا سوال ہے، عموماً عوام الناس میں مشہور ہے کہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں موقدہ پڑھنے کا طریقہ اور عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اگر ہاں تو پلیز دونوں طریقے بتا دیں اور ان کی فضیلت بھی بتا دیں، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیں یہ جو سنت مؤکدہ ہے نا، عربی میں مؤکدہ کہتے ہیں ایسی سنت جس کی تاکید کی گئی ہے، مؤکدہ تاکید شدہ سنت ہے، اور غیر مؤکدہ جن کی اتنی تاکید نہیں ہے۔ یہ ٹرمز جو ہیں یہ فقہ کی ٹرمز ہیں۔ قرآن و حدیث میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ فجر سے پہلے سنتے اتنی اور زور سے پہلے اتنی اور مغرب کے بعد اتنی۔ قرآن و حدیث میں آپ کو صرف ملے گا فرض نماز اور نفلی نماز۔ نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی نماز کو۔ اضافی نماز کون سی ہے؟ جو فرض کے علاوہ پڑھی جائے گی۔ فرض نماز کون سی ہے؟ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4۔ یہ 24 گھنٹے میں 17 رکھتے ہیں جو ابلیگیٹری ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ نفلی ہیں، کچھ اس میں سے سنت مؤکدہ ہیں، کچھ غیر مؤکدہ ہیں، کوئی سمپل نوافل، جتنے مرضی پڑھیں۔ آپ کی جو ڈیٹم لیول پہ پوچھ ہونی ہے نا، وہ اس کی ہونی ہے۔ جو سنن ابی داؤد میں مسند احمد میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، جس کی نماز درست نکلے اس کے باقی معاملات آسان ہوتے جائیں گے، اور جو اس مسئلے میں پھنس گیا اس کے لیے باقی منزلیں مشکل در مشکل ہوں گی، حتیٰ کہ اس کا انجام فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ فرض رکھتے ہیں تو آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے، اس کی کوئی سختی نہیں ہے۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا فرض نماز کی فرض رکھتے ہیں پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ تو وہاں میں نے دلائل بھی دی ہیں کہ باقی ساری سنتیں ہیں جن کو ہم حدیث میں تو نفلی عبادت آئی ہے، فقہ کی ٹرم میں ہم اس سے سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ کچھ بھی کہہ لیں، اس میں 12 رکعتیں ایسی ہیں جو بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اور مسلم شریف میں وہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص روزانہ فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے جو نہیں پڑھے گا اسے جنت والا وہ محل نہیں ملے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ دوزخی ہو گیا یا کوئی حرام کا مرتکب ہو گیا، فضیلت ہے نا۔ اور پھر مسلم شریف میں اس کی ڈیٹیل بھی موجود ہے، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، جو ہم سنت مؤکدہ جنہیں کہتے ہیں۔ وطر نماز بھی الگ سے سنت مؤکدہ ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وطر سنت ہے مگر اسے مت چھوڑو، یعنی یہ سنت مؤکدہ ہے، اگر کوئی چھوڑ بھی لے گا گنہگار نہیں ہوگا۔ فرض نماز نہیں ہے، فرض وہی 17 رکھتے ہیں جس پہ سنی شیعہ دونوں کا اتفاق ہے، چاہے وہ آپ جمع کر کے زور اثر پڑھ رہے ہو مغرب اور عشاء، تب بھی وہ 17 رکعتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہیں، یہ اور غیر مؤکدہ پڑھنے کا کوئی طریقہ الگ نہیں ہے۔ حدیث میں نوافل کا، فرض کا جو طریقہ آیا ہے وہ ایک ہی طریقہ آیا ہے پڑھنے کا، کہیں پہ تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے۔ مثلا ہم عموماً جو فرض پڑھتے ہیں ظہر کے 4، تو پہلی 2 رکعتوں میں ہم سورت ملاتے ہیں ساتھ، آخری 2 میں نہیں ملاتے، لیکن بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام آخری 2 رکعتوں میں بھی سورت ملا لیتے تھے، حتیٰ کہ الفاظ ہیں کہ ظہر و عصر میں کئی بار آپ سورت ملاتے اور تھوڑا بلند آواز میں پڑھتے تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ آپ تیسری اور چوتھی میں بھی سورت ملا رہے ہیں، اور کون سی سورت ملا رہے ہیں۔ لو جی، آپ کی متھی ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ جی فرض میں نہیں پڑھنی، سنتوں میں پڑھنی ہے، اور سر دونوں میں پڑھیں، کس نے منع کیا آپ کو؟ اسی طریقے سے دوسری رکعت والا جو تشہد ہے 4 رکعتوں میں، وہ صرف اجازت ہے کہ عبدہ و رسولہ کے بعد آپ اٹھ سکتے ہیں، اس میں دروشی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ سنت ہے۔ صحیح مسلم میں موجود ہے، اما عائشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب 9 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے تو 8ویں رکعت میں بیٹھتے، تشہد پڑھتے، دروشی پڑھتے، دعائیں پڑھتے، پھر 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تو آپ بیچ والے تشہد میں بھی دروشی اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ وطر تو یہ کہتے ہیں واجب ہوتے ہیں اور سنت مؤکدہ سے بھی اوپر ہوتے ہیں،
تو پھر کیوں بیچ والی میں پڑھا درود شریف اور دعائیں؟ یہ مت ہی غلط ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مسند احمد میں کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تم 4 یا 3 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے ہو تو اس میں عبدو اور رسولو کے بعد تم کھڑے ہو سکتے ہو بغیر درود شریف پڑھے. یہ آپشنل ہے. میں تو الحمدللہ ساری نمازوں میں درمیان میں تشہد میں بھی درود شریف تو کم از کم ضرور پڑھتا ہوں. اتنا ضرور پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نہیں بھی پڑھیں گے نماز ہو جائے گی, لیکن یہ فضیلت ہے. البتہ آخری تشہد میں تو درود شریف پڑھنا ہی پڑھنا ہے, وہ تو ضروری ہے. تو پھر اب یہ موقدہ غیر موقدہ کوئی بھی ہوں ایک ہی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, چاہے زور کی پہلی 4 ہیں یا عصر کی پہلی 4 غیر موقدہ ہیں, ایک طریقے سے پڑھیں آپ. ہر رکعت میں آپ سورت ملائیں اور درمیانہ تشہد بے شک پورا پڑھیں, بے شک عبدو اور رسولو تک پڑھیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سنت کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں, سورت نہ بھی ملائیں. اچھا بعض لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا, اور سر بہت کچھ ہوا ہے. انفیوں کے نزدیک تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ بھی ضروری نہیں, صرف 3 بار سبحان اللہ پڑھ لیں. یہ فقہ انفی میں لکھا ہوا ہے. فرض میں پتہ نہیں کہاں سے کہانی بنا لی ہے. فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. فاتحہ آپ کو 4 رکعتوں میں پڑھنی ہوگی, اور پہلی 2 میں تو لازمی پڑھنی ہوگی, آخری دور میں پڑھیں تو بہتر ہے, نہیں پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سنتوں میں عمومی عمل ہے کہ آپ پڑھیں, فرائض میں بھی پڑھیں, ہم تو پڑھ لیتے ہیں. تو یہ کوئی اس میں نہیں ہے, صرف ڈیٹم لیول کی چیز ہے. باقی آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا. بڑی رکت انگیز ایک حدیث ہے مسلم شریف میں. ہماری ایک ماں ہے سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہ, حضرت معاویہ کی بہن ہے اور ابو سفیان کی بیٹی ہیں. ان کا چھوٹا بھائی یہ حدیث روایت کرتا ہے, اور یہ بڑی لمبی چین چلتی مسلم شریف میں. ایک تبا تابی کی موت کا وقت آتا ہے, تو نزع کے عالم میں نا باقی لوگوں کو کہتا ہے کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں. سر نزع کے عالم میں بھی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے سنا فلاں سے, اس نے سنا فلاں سے, اس نے سنا ام حبیبہ کے چھوٹے بھائی سے, انہوں نے سنا ام حبیبہ سلام اللہ علیہ سے, اور انہوں نے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں دن رات میں پڑھ لے گا, اللہ اسے جنت میں محل دے گا. 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. پھر وہ شخص جو نزع کے عالم میں ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے میں نے یہ حدیث کیوں بیان کی ہے کہ جب سے میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی, میں نے پوری زندگی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی. سر یہ مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں ہے. اور وہ جس شخص سے بیان کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا جب سے میں نے یہ حدیث تابعی سی سنی, میں نے پوری زندگی کبھی 12 رکعتیں نہیں چھوڑی. اور وہ شخص کہتا ہے کہ وہ تابعی نے مجھ سے کہا تھا, جو ام حبیبہ کا چھوٹا بھائی تھا, کہ جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ حدیث سنی, میں نے 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی. اور وہ یہ کہتا ہے کہ ام حبیبہ مجھے کہا کرتی تھی جب سے میں نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی, میں نے 12 رکعتیں نہیں چھوڑی. یہ پوری چین ہے صحیح مسلم میں. جنت. جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں, اور اس میں ہمیشگی اختیار کرے, اللہ ایسے شخص پہ جہنم کی آگ حرام کر دے گا. الحمدللہ. کوشش کیا کریں, میری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ظہر کے بعد والی بھی 4 سنتے پڑھتا ہوں, جو آپ 2 نفل کہتے ہیں. ظہر سے پہلے بھی 4 سنتے ہیں موقدہ, بعد میں 2 موقدہ ہیں, اور جن کو آپ 2 غیر موقدہ کہتے ہیں وہ آپ پڑھا کریں, کیونکہ اس پہ فضیلت ہے کہ ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 پڑھیں تو جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے. آندھا سے ظہر کی آپ نے سنتے کتنی پڑھنی ہے؟ 8 انشاءاللہ. یہ نیت کریں. اور یہ 8 آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, کٹھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں, بعد والی بھی کٹھی 4 پڑھ سکتے ہیں. یہ دونوں طریقے ثابت ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں, مصنف عبد الرزاق کے اندر آپ کو روایتیں ملیں گی, صحابہ کرام جو ہیں وہ جو یہ نوافل تھے یہ 4 کٹھے بھی پڑھ لیا کرتے تھے, 2 کر کے بھی پڑھ لیتے تھے. دونوں طریقے سنت ہے. سنت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب صحابی کو عمل کرے گا وہ سنت موقوف ہو جائے گی. بہرحال افضل یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھیں, اکٹھے 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ دونوں طریقے آپ کے لیے یعنی ثابت ہیں نبی علیہ السلام سے, صحابہ کرام سے. اب آ گیا جی عصر کی جو 4 سنتیں ہیں,
ان کو بھی کبھی پڑھ لیا کریں سر. وہ تو بالکل چھوڑی ہوئی ہیں لوگوں نے, وہ غیر موقدہ ہیں. آج لوگ میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں, ولی بھائی آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے, دعا کروانے کے لیے آئے تھے. سر ہماری زیارت سے, ہماری دعا کروانے سے آپ کو کیا ملنا ہے؟ مزہ تو یہ ہے کہ آپ رسول اللہ سے دعا کروائیں صلی اللہ علیہ وسلم, آج بھی کروائیں. اور وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اللہ اس پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے. نبی علیہ السلام کی یہ دعا ہے ہر اس شخص کے لیے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے. اور یہ حدیث مولا علی نے روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام یہ 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. ایک روایت میں 2 بھی پڑھ لیتے تھے, لیکن عمومی عمل آپ کا 4 ہی تھا. 2 پڑھنے سے پتہ چلا کہ 2 کر کے 4 پڑھتے ہوں گے. اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں, اللہ علیحدہ بھی, یہ دونوں طریقے درست ہیں. تو عصر کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں ان کو بھی اپنی عادت بنائیں پڑھنے کی. یہ یعنی فضیلت والی سنتیں ہیں. اور اس کے بارے میں جو مشہور ہے کہ پورا وہ دروشی بھی, دعائیں بھی, اور پھر تیسری رکعت سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے, ایسی کوئی تفریق احادیث کی کتابوں میں نہیں آئی ہے. آپ اسی طریقے سے پڑھیں جس طرح ظہر کی پڑھتے ہیں, نماز آپ کی درست ہوگی. 2 کر کے پڑھیں تب بھی درست ہوگی. پڑھو صحیح کسی طریقے سے. یہ وہ سنتیں ہیں جو لوگ عموماً چھوڑ دیتے ہیں. موقدہ تو پھر بھی لوگ اہتمام کرتے ہیں نا کہ موقدہ پڑھی جائے, غیر موقدہ کو تو بالکل چھوڑا ہوا ہے. سر مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں ہیں, وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ ہر فرض کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ہیں. 3 دفعہ فرمایا, پھر فرمایا جس کی مرضی پڑھے, جس کی مرضی چھوڑ دے, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن مغرب کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یعنی اس کو غیر موقدہ رکھا. پڑھ لو تو ٹھیک, نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں, لیکن وقفہ تو ہونا چاہیے کم از کم. جنہوں نے پڑھنی وہ تو پڑھے. عرب ملکوں میں تو وقفہ ہوتا ہے, بڑا اسٹرکٹلی ہوتا ہے. حتیٰ کہ مسلم شریف میں الفاظ ہیں, صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یعنی مغرب سے پہلے اتنی کثرت کے ساتھ صحابہ کو 2 نفل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ مغرب کی اذان کے بعد مسجد نبوی کے ستونوں کو تلاش کر رہے ہوتے تھے سترہ بنانے کے لیے, تاکہ وہ فرض سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیں. حتیٰ کہ جب کوئی آؤٹ کمر آتا وہ سمجھتا کہ یہ صحابہ مغرب کی نماز کی بعد والی 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں. اتنے زیادہ لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے. ہم تو ماشاءاللہ مسجد میں جائیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے جماعت ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی, لیکن آپ صحابہ کرام کی مسجد میں چلے جائیں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. وہ غیر موقدہ کو بھی اپنے موقدہ ہی سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ اسی لیے تو وہ الموطا امام مالک میں آتا ہے نا, عبداللہ بن عمر سے کسی نے آگے پوچھا یہ وطر سنت ہیں فرض ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی نبی علیہ السلام پڑھتے تھے, ہم پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں سر, فرض نے سنت نے دسو. انہوں نے پھر وہی جواب دیا تیسری بار. انہوں نے کہا یہ جو اگر مگر جو ہے نا, اس کو جدھر سے ہے ادھر ہی لے جاؤ, ہم رسول اللہ کے طریقے پہ چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اگر مگر اور نٹی گریٹی جو شروع ہو جاتا ہے نا, لیکن پرنسپلی صرف فرض نماز ہی اوبلیگیٹری ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمانا ہے کہ جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے اور ظہر کے بعد 4, جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں, اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی جو اس پہ ہمیشگی کرے. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد, تو مطلب کیا ہے کہ ظہر کی 4 ہی رکعتیں ہوتی ہیں. ہے نویں گل ہے جو آج ایڈی 12 رکعتیں بنائی ہیں نا ظہر دیاں, پھر آپ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ظہر 4 رکعتیں ہی ہیں. وہ جو پہلے اور بعد ہے وہ نفلی عبادت ہے, وہ کوئی نہیں بھی کرتا تو اس کی نماز درست ہے, تبھی تو پہلے بات کر رہا ہے. ورنہ ہوتا ظہر کی 4 پہلے والی اور ظہر کی 4 بعد والی, یہ نہیں کہا ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد. تو مطلب ہے کہ وہ سنتیں موقدہ ہیں, وہ فرض نہیں ہیں. پڑھیں گے ثواب, نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگوں کے پاس ٹائم مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے, خصوصاً ایسی مائیں جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ بیچاری نماز ہی نہیں پڑھتی ہیں, اسی وجہ سے مصیبت میں پڑی رہتی ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ نمازیں فرض پڑھ لیا کریں اور اس میں بھی جمع کر لیا کریں, اور جمع میں بھی آپ کو آزادی ہے. ظہر کا وقت آج کل آلموسٹ 12 بجے قریب داخل ہوتا ہے اور مغرب کا وقت 5 بجے تک. ان 5 گھنٹوں میں کسی بھی وقت ظہر و عصر کو جمع کر لیں, اور مغرب کا وقت 5 بجے شروع ہوتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے. ان پورے 12 گھنٹوں میں کسی بھی وقت آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں. آپ کے لیے اگر مینیج کرنا مشکل ہے, لیکن نماز ضرور پڑھیں. یہ انہوں نے جو یعنی اتنا ریسٹرکٹ کیا نا, اور انہوں نے حدیث کے اوپر پردہ ڈال دیا, جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 8-10 حدیثیں تھیں. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, نمازوں کو جمع کرنا حرام,
سوالیہ نشان. تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہر بندے کے لیے سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جو بندہ اب روزانہ، اب کئی لوگ ہیں جو روزانہ ایک ایک دو پارے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اب ان کی خواہش یہ ہے کہ ہر بندہ ایسا کرے، نہیں روٹین اجازت دیتی. ظاہر ہے معاملات ہیں لوگوں کے ڈیفرنٹ ہیں. جو بالکل ویلے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ضرور کریں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو ٹائم کو یوٹیلائز کریں. لیکن جو بڑی مشکل سے ٹائم کو مینیج کر پاتے ہیں وہ اگر صرف فرض بھی اہتمام کے ساتھ پڑھیں، لیکن فرض بھی پھر 120 کی سپیڈ والے نہیں، فرض پھر اہل حدیث والے. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں. ہم G10 میں رہتے تھے نا، تو وہاں پہ ایک بابا جی تھے. تو وہ بابا جی ہے تو بریلوی تھے لیکن اتنے اسٹرانچ نہیں تھے. وہ کبھی کبھار اہل حدیث کی مسجد میں بھی نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. اب جو پوری زندگی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھے، وہ کبھی اہل حدیث کی مسجد میں چلا جائے تو اس کو تو لگے گا عشاء کی نماز صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اہل حدیث تو بڑی اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، اہل حدیث جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی آخری درجہ ہے نماز کا، یہ بھی سنت نہیں ہے نماز اتنی تیزی سے پڑھنا. لیکن اگر آپ بریلویوں سے کمپیئر کریں، وہ کہتے ہیں نماز ختم ہی نہیں ہوتی. سر بخاری مسلم میں آتا ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ ہم سمجھتے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے ہیں، اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ نے دوسرا سجدہ بھلا دیا اور آپ نے تشہد شروع کر دیا. اس طرح کی نماز کون پڑھ رہا ہے؟ بالکل قریب قریب اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اہل حدیث. یہاں کہتے ہیں نہیں فرض ہلکی ہونی چاہیے. او ہلکی تو اڑی والی نہیں کہ وزن ہی کوئی نہ ہوگا. ایٹ لیسٹ 4 فرض جو ہے نا جی زور اثر کے 15 سے 20 منٹ کے کم از کم ہونے چاہیے، اور عشاء کی آدھے گھنٹے کی، اور فجر کی نماز کے 2 فرض جو ہیں آلموسٹ پونے گھنٹے کے. کیونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں گپ اندھیرا ہوتا تھا، نماز شروع ہوتی تھی، اور جب سلام پھیرتے تھے تو خوب روشنی ہوئی ہوتی تھی. روشنی مراد سورج نکلنے کی نہیں، صبح صادق کے پھیلنے کی. تو یہ نماز کون پڑھ رہا ہوتا ہے؟ تو یہ نماز تو وہ بابا جی جو تھے نا، وہ ایک دن اہل حدیث کی مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. تو وہ اگلے دن نا، تو ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو آ کے ہمیں بتاتے ہیں، ہم تو اس وقت کٹر بریلوی تھے. مجھے کہتے ہیں یار اہل حدیث نے اتنی لمبی نماز پڑھ دینا ہے کہ نماز پڑھنے تو بعد سلام پھیرنے تو بعد کنی دیر بیٹھے رہتے ہیں، تھک جاتے ہیں. وہ اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ سنت اذکار کرتے ہیں. تو وہ بابا جی یہ سمجھے کہ ظاہر اتنی نماز تو بعد ہے، پھر کم از کم 10 منٹ بیٹھنا چاہیے. ظاہر ان بچاروں کو کیا پتا، انہوں نے تسبیح فاطمہ کرنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ اللہ خیر صلاح. اہل حدیث جو وہ جو سنت اذکار گرین کارڈ والے کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں تو یہ 17 رکعتیں عشاء کی پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں اتنی لمبی نماز ہونی تھی، سلام پھیر کے میں آپ دیکھیں کنی دیر بیچارے بیٹھے رہتے ہیں، تھک جاتے ہیں. تھکتے نہیں سر، وہ سنت اذکار کرتے تھے. تو یہ جو نمازیں فقہ حنفی کے لوگ پڑھ رہے ہیں 120 کی سپیڈ کے اوپر، یہ نمازیں تو وہ نمازیں ہی نہیں ہیں. اس میں تو قیام، رکوع، سجود، قومہ بڑا. لیکن پھر بھی نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں، ان سے الگ نہیں ہونا آپ نے، کیونکہ وہ حضرت عثمان کا فتویٰ ہے کہ اچھائی کے کاموں میں ساتھ دو، برائی میں الگ رہو. کوشش کریں سمجھائیں. کئی لوگ ہیں جو نماز آہستہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن میجورٹی ان کے کلچر میں ہی تیز نماز ہے. اور تیسری چوتھی رکعت میں تو اکثر لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ یار تیسری چوتھی بہت تیز پڑھتے ہیں. سر وہ 3 بار سبحان اللہ جو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہاں آندہ کو تیسری چوتھی پڑھے نا، تو اس امام کو کہہ کہ یہ جتنی تو نے سپیڈ میں پڑھی ہے نا، اونچی آواز میں مجھے اتنی سپیڈ میں بتا کہ سورہ فاتحہ پوری کر سکتا ہے کہ نہیں. پھر آپ کو سائڈ پہ جا کے بتائے گا بھی 3 بار سبحان اللہ پڑھی ہے. جی ان کا فقہ کا بنیادی مسئلہ ہے کہ فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں فاتحہ ضروری نہیں ہے، 3 بار سبحان اللہ پڑھ لیں. اور فاتحہ وہ تھی جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتی، یہی نہیں پڑھیں گے. شیطان نے پھر وہ چھڑوائی نہ فاتحہ. ہر چیز کے اوپر کہیں نہ کہیں وہ شیطان داخل ہوا ہے. تو وہ اس لیے وہ نمازیں بڑی سپیڈ سے چل رہی ہوتی ہیں. اس سپیڈ میں بڑے چھپے ہوئے راز ہیں، وہ آپ کو اس پلیٹ فارم سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہو گیا.